بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صحت آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد۔ ناظرین، انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک انسان کی شخصیت جو ہوتی ہے اس کا پہلو باطنی ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ انسان کی فطرت ہوتی ہے، اور دوسری جو شخصیت کا پہلو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ظاہری، جو کہ پوری دنیا کو نظر آ رہا ہوتا ہے، جو کہ سمبولک ہوتا ہے۔ لیکن اس دنیا میں چاہے انسان فطرتاً کتنا بھی خوبصورت ہو، اندر سے کتنا بھی شریف ہو، کتنا خراب ہو، کتنا اچھا ہو، کتنا برا ہو، لیکن دنیا تو صرف دیکھتی ہے ظاہری رنگ و روپ، کیونکہ بڑا مشہور شعر ہے نا کہ روپ رنگ پہ مرتا آیا صدیوں سے یہ زمانہ۔ تو بات صرف یہی ہے کہ جو آپ جیسے نظر آتے ہیں دنیا تو آپ کو وہی دیکھتی ہے، بعد میں وہ الگ بات ہے کہ جب آپ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، لیکن ہر کوئی کسی کے ساتھ نہیں رہ رہا ہوتا، یا عموماً ہر کسی کا ایک دوسرے کے ساتھ واسطہ نہیں پڑتا۔ اسی لیے ہر انسان کی ایک بنیادی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھا اور خوبصورت نظر آئے، جاذب نظر لوگوں کو آئے، اور خواہش جائز بھی ہے، لیکن کچھ ہمارے چہرے پہ، ہمارے اسکن پہ کچھ پرابلمس آ جاتی ہیں، کچھ اکثر کیل، مہاسے، دانے جو ہیں ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا خوبصورت چہرہ بھی اکثر جو ہے بدنما نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور ہم نے بات کی تھی ناظرین کل ایکنی کے حوالے سے، کہ ایکنی بھی ایک ایسی پرابلم ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو اس کی وجہ سے لوگ سفر کر رہے ہیں، اور اسپیشلی لڑکیوں میں ایک یہ بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ان کا ایک کاسمیٹک پرابلم ہے۔ آئیے آج کے مہمان سے تعارف کراتا ہوں۔ ڈرماٹولوجی میں ایک بہت ان کی خدمات ہیں، بہت بڑا نام ہے، ڈاکٹر جاوید وسیم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں کنسلٹنٹ ڈرماٹولوجسٹ ہیں، اس کے علاوہ اسسٹنٹ پروفیسر آف ڈرماٹولوجی ہیں، اور ڈال یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے ان کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، ایکنی کے حوالے سے وقت کے ساتھ ساتھ اب بہت ساری نئی دوائیں بھی آ گئی ہیں۔ ایک تو پہلی بات وہ کاسٹلی ہیں، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ جی لوگ ڈرتے ہیں کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلے تو میں ایکنی کے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ ایکنی پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا طویل علاج ہے، ایک دورانیہ اس کا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ علاج ہے لیکن اس میں مکمل شفا نہیں ہے۔ بہت اچھی کریمز آ گئی ہیں جو ایکنی کو علاج کرتی ہیں، ان کو دباتی ہیں، لیکن ان کا مکمل علاج نہیں کرتی۔ وہ کریمز باقاعدگی لگانے سے ایکنی کافی کم رہتی ہے۔ اگر پمپل ہے، ڈاکٹر آپ کو اینٹی بائیوٹک ایڈوائز کرتا ہے تو اس کو ریزسٹ مت کریں۔ لوگ کہتے ہیں اینٹی بائیوٹکس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، اس سے گھبراتے ہیں، لیکن ایک آدھ دوائیں ایسی آج کل مارکیٹ میں موجود ہیں جن کو کہتے ہیں کہ جو علاج کے مکمل علاج کے قریب ترین ہے، ایک علاج تو نہیں ہے، مکمل علاج کے قریب ترین ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بنیادی وجہ کچھ شبیثیت غدود کا ایکٹیویٹ ہو جانا ہے، دوائیں ان پہ اثر کرتی ہیں، لیکن ایک آدھ دوائیں جو مارکیٹ میں کافی عرصے سے اویلیبل ہے، اس کا برانڈ نیم آئسوٹریٹینوئن کہلاتی ہے، آئسوٹرینائن ٹیبلٹ کہلاتی ہے۔ وہ یہاں ایک ادارہ بناتا ہے تو آئسوٹرینائن ٹیبلٹ کہلاتی ہے، اس کا برانڈ نیم بھی ہے، بہت مشہور ہے، ایک ہی برانڈ نیم سے دنیا بھر میں پہچانی جاتی ہے وہ، تو وہ علاج کے قریب ترین آ جاتی ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں، بال گراتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو چیز دنیا میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کے بارے میں اتنی خبریں ہوتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دواؤں کے ساتھ جو اتنا لمبا چوڑا پرچہ ہوتا ہے وہ نہ ڈاکٹر کے لیے ہوتا ہے نہ مریض کے لیے ہوتا ہے، وہ خالی کمپنی کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے ہر وہ بیماری جو اس کو وہ اپنی ذمہ بری ذمہ ہو جاتی ہے۔ میرا ذاتی تجربہ ہے اس کو، اور بہت زیادہ دنیا میں اس کو تجربہ، اس کا ایکسپیرینس کیا گیا ہے، اس سے کوئی ایسے میجر سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، لیکن اس کا 4 مہینے کا دورہ نہیں ہے، مہنگی دوا ہے تھوڑی سی۔ اس کا ایک میجر سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ اگر حمل ٹھہر جائے تو جو بچہ ہوتا ہے اس کو اس کے خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ یہ ایک بار یعنی جو حاملہ خواتین ہیں، پریگننٹ ویمنز ہیں، حاملہ ہو جائے یا حاملہ ہونے کی توقع ہے، شادی شدہ خواتین ہیں یا ایسی خواتین ہیں، تو ان کو ہم دیتے ہوئے کافی تک اعتراض کرتے ہیں کہ انٹل کہ وہ احتیاط کریں، وہ ایک پرچہ بھروانا پڑتا ہے۔ لیکن کال لیتے ہیں پہلے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحبہ بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ میں صدف بات کر رہی ہوں۔ جی صدف صاحبہ، جی مجھے یہ پوچھنا تھا، میرے نا چہرے پہ پہلے دانے نہیں تھے بالکل بھی، بالکل اسکن صاف ستھری تھی، لیکن اسکن ڈرائی ہے میری، اور یہ نا میں ڈاکٹر کو میں نے دکھایا تو انہوں نے نا مجھے 935 دی۔ 935 جی 935 4 مہینے انہوں نے مجھے کھلائی، لیکن اس کے بعد سے میرے چین پہ جو ہے نا وہ بال نکل آئے، مطلب وہ مجھے پرابلم ہو گئی ہے۔ اچھا، بال نکل آئے ہیں؟ جی چہرے مطلب چین پہ میرے ہیئرز آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے میری اسکن کافی صاف ستھری تھی، اب دانے اللہ کا شکر ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا کبھی کبھار ایسا دانہ نکل آتا ہے جو بہت دن تک رہتا ہے، مطلب کافی ہفتوں تک، کہ ایک دانہ جیسے کافی دیر تک رہتا ہے۔ اچھا صدف، ویسے تو خواتین کی عمر نہیں پوچھنی چاہیے، لیکن میری مجبوری ہے۔ جی کوئی میری 32 ہے۔
32. اچھا آپ لائن پہ رہیے گا. ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ صدف سے؟ پی سی او کے ٹیسٹ وغیرہ کرائے تھے؟ پی سی او کے حوالے سے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروایا؟ ایف ایس ایچ ایل ایچ وغیرہ کروائے تھے. جی جی. وہ نارمل تھے؟ جی سب نارمل آیا تھا. ٹیسٹوسٹیرون بھی کروایا تھا؟ ٹیسٹوسٹیرون بھی نارمل تھا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ صدف. دعائیں کہ آپ کا مسئلے کا حل بھی نکل جائے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے صدف کے لیے؟ دیکھیں یہ جو ڈائن 35 ہے یہ اینٹی اینڈروجن کہلاتی ہے, اس کو سپروٹیرون ایسیٹیٹ کہتے ہیں. یہ اسپیسیفک میڈیسن ہے جو پی سی میں دی جاتی ہے. یہ ٹیسٹوسٹیرون لیول ڈاؤن کرتی ہے, لیکن یہ مانع حمل دوا ہے, اورل کانٹرسیپٹیو میڈیسن ہے, لیکن خالی ایکنی میں بھی اس کے اثرات بہت اچھے ہوتے ہیں. بہت سارے مریض جن کو پی سی او نہ ہو لیکن ان کو خالی ان کو دی جائے تو ان میں کافی فائدہ ہوتا ہے. تو نہیں تو ان کے چہرے پہ جو دانے وہ بال ہیں وہ تقریباً کیونکہ ان کو پی سی او نہیں ہے, پی سی او انڈائگنوز. تو میں نے آپ کو جیسے پچھلی دفعہ بھی بتایا کہ 30% 40% خواتین میں بغیر کسی وجہ کے نارملی ہو جاتے ہیں. اگر آپ اپنی بیٹی کو جہیز میں 6 سونے کی چوڑیاں دے رہے ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب کی بات تھی, تو ایک چوڑی مت دیں, اس سے اس کا علاج کروا لیں. کیونکہ آپ اپنی بیٹی کو جہیز میں ایک جو ہے اسپاٹ لیس ایک خوبصورت سا چہرہ ساتھ میں دیں گے تو وہ بہت بڑا گفٹ ہوگا. وہ اس کا کوئی بدل نہیں ہوتا, اچھے چہرے کا کوئی نہیں, وہ کسی قیمت پہ نہیں خرید سکتے. ٹھیک ہے نا. بلا وجہ پھر لائک یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر چہرے پہ دانے ہیں, اب اگر شادی بھی آپ کر رہے ہیں, بعد میں بھی ظاہر بات ہے کہ اس کا ایک کمپلیکس بھی رہے گا, اس کو نفسیاتی اس کے مسائل بھی ہوتے ہیں, تو اچھا اس کو کانفیڈنس آ جائے گا, کروا لیں. لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جہاں تک بات ہے اس کی سائیڈ افیکٹس کی, یس جو حاملہ خواتین ہیں یا اگر پلان کر رہی ہیں وہ استعمال نہ کریں. ڈاکٹر صاحب بات ہے آخر میں, بس جن کو اسکیرنگ ہو گئی ہے, کڑے پڑ گئے, وہ کیا کریں؟ دیکھیں اس کے مختصر آپ کے وقت کم ہے, 3-4 آپشنز ہوتی ہیں. اگر سپرفیشل ہے اسکارز ہیں تو ان کے لیے کچھ ایسڈز ہیں جیسے گلائکولک, ان کی پیلنگ کروا لیتے ہیں. پیلنگ ایک میکینزم ہے کہ ہلکے سے آپ جلد کو ایک لائٹ طریقے سے اتار دیتے ہیں. جو سپرفیشل اسکارز ہیں وہ پیلنگ ہفتے میں ایک دفعہ کرائیں, ان سے سپرفیشل اسکارز بھی کافی فرق پڑتا ہے. دوسری آپشن ایک چیز کہلاتی ہے مائکروڈرم. وہ ایک مشین ہوتی ہے, وہ بہت آسان ہے, چہرے پہ گھماتے رہتے ہیں, سپرفیشل اسکارز کو بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. اگر ڈیپ اسکار ہے تو ایک ڈرما ایبریشن کہلاتی ہے. یہ ایک پلاسٹک سرجن ایکسرسائز کرتا ہے, اس میں چہرے کی جلد چھیل دی جاتی ہے. آج کل ذرا کمی ہوتی ہے اور چہرہ را ہو جاتا ہے. امید کی جاتی ہے کہ جو جلد نکلے گی وہ بہتر نکلے گی. فورتھ ایک ہے ریسرفیسنگ لیزر کہلاتا ہے, جو جلد کے اندر کی جلد کو جلا دیتا ہے, اور یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو اسکارز ختم ہو جائیں گے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ مائکروڈرم یا ریسرفیسنگ میں 40% سے زیادہ رزلٹ نہیں ہوتا اور کافی تکلیف دہ عمر ہے. Which one is most effective? Which procedure is most لیکن effective? ڈپینڈنگ اپون کہ سپرفیشل اسکارز اگر ہیں تو ان کے لیے جو ہے مائکروڈرم ایبریشن از ویری افیکٹو. لیکن اگر ڈیپ اسکارز ہیں, بہت زیادہ ڈیپ اسکارز ہیں, تو ریسرفیسنگ لیزر. چلیں ڈاکٹر صاحب, بس اب وہی والی بات, دل تو نہیں چاہ رہا لیکن افسوس کے بعد پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ڈاکٹر جاوید وسیم صاحب, تھینک یو سو مچ فار کمنگ اینڈ فار بینگ ود اس. اگر آپ چاہیں تو مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں sehatonline@indus.tv. اپنا بہت خیال رکھیے گا, تب تک کے لیے اللہ حافظ.